والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى وأهل بيتي وأهل سنتي أجمعين. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدینے دے تاجدار صاحب کمال رب ذوالجلال دی پاک بارگاہ دے اندر درود و سلام عرض کرن تو بعد پیش کرن تو بعد سامعین محترم قابل صد احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں گھروں میں باپردہ رہنے والی ماں و بہنوں، اللہ رب العزت دا کروڑا ہاں احسان ہے کہ ساڑی زندگی دے وچ جمعۃ المبارک دا دن عطا کیتا. جمعۃ المبارک دا دن عطا کر کے
پھر سانو اپنے گھر کے اندر آن دی توفیق عطا فرمائیے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کے قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک آیات مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے ان تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے محبوب دے صدیق دا ذکر کٹھے فرمایا۔ اللہ رب العزت شان اور مقام عظمت والا ہے، شان تے بلندی والا ہو کہ میرا رب العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر دے نال اپنے محبوب دے یار صدیق اکبر دا ذکر نال فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے یار غار بھی ہیں، یار سفر بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ آج دا جڑا عنوان ہے، آج دا جڑا موضوع ہے کہ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان کینے ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی نے، وہ عظیم انسان نے کہ تمام صرف نبیوں تو بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے رتبے مقام کا مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ نبیوں تو گھٹ باقی ساری کائنات تو بڑھ کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا رتبہ اور مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جن دے ہاتھ دے اوتے بیعت کرن انہوں صدیق اکبر آتے ہیں۔ پاک علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں اپنا امام منن انہوں صدیق اکبر آتے ہیں۔ پاک علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جن دے پیچھے نمازاں پڑھیں انہوں صدیق اکبر آتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں اپنا امیر المومنین منن انہوں صدیق اکبر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن اور حسین جنہوں اپنا امام منن انہوں صدیق اکبر آتے ہیں۔ جنہوں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن اور حسین جن دے کولو کلمہ سکھیا، جن دے کولو کلمہ سنیا انہوں صدیق اکبر آتے ہیں۔ جن دے پیچھے نمازاں پڑھیں، نبی دا گھرانہ جن دے پیچھے نمازاں پڑھیا ہے انہوں صدیق اکبر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تے جن دے واسطے پاک علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جن دے واسطے اپنی جان دین نو تیار ہو جاویں انہوں صدیق اکبر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جن دے کولو نماز سکھی انہوں صدیق اکبر آتے ہیں۔ تے جن دے پیچھے نمازاں پڑھیاں انہوں صدیق اکبر آتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جن دے کولو قرآن سکھیا، جن دے کولو کلمہ سکھیا، جن دے کولو نماز سکھی انہوں صدیق اکبر آتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جن دے ہاتھ دوتے بیعت ہوئے، جنہوں اپنے پیر منیا انہوں صدیق اکبر آتے ہیں۔ حضرت امام حسن اور حسین جن دے ہاتھ دوتے بیعت ہوئے، جنہوں اپنا امام اور پیر منیا انہوں صدیق اکبر آتے ہیں۔ ماندہ پوری ولایت امام پاک علی نے اور علی کا امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے شان اور مقام پاک علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ امام حسن اور حسین تھی بڑی مقام اور شان ہے، لیکن انہاں کا امام، انہاں کا امیر المومنین، انہاں کا بادشاہ صدیق اکبر ہے۔ حضرات محترم،
اللہ کے پاک کلام دے وچوں فرقان حمید دے وچوں ایک آیات مبارکہ تلاوت کی ہے جن میں اللہ نے اپنے محبوب اور صدیق کا ذکر فرمایا. فرمایا والذی جاء بالصدق کہ او محبوب جڑے سچ لے کے آئے ہیں وصدق به اور او صدیق اکبر جن نے ان کی تصدیق کی تھی. اولئک هم المتقون فرمایا اے لوگ اللہ کو ڈرتے بھی ہیں تے پرہیزگار بھی ہیں تے متقی بھی. حضرت محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او عظیم ہستی نے جن نے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام دے واسطے اللہ نے صدیق بنا کے بھیجا. ہر نبی کا خلیفہ ہے، ہر نبی کا اللہ نے ایک یار بنایا، ایک خلیفہ دیتا، ایک وزیر دیتا. لیکن تواڈے تے میرے نبی کریم آقا علیہ السلام کا وزیر اور خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دور جاہلیت دے وچ بھی کبھی شرک نہیں کیتا، کبھی بتاں دی پوجا نہیں کی، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں سونے محبوب کی حفاظت رب کرے گا اور صدیق کی حفاظت کے رب کرے گا. کیونکہ قیامت تک لوگ یہ نہ کہ نبی یار شرک کرتا رہا ہے. نانا رب نے فرمایا کہ میں نبی یار کوئی شرک نہیں کرنے دے گا. شرک تو بدعت کو میں پاک رکھاں گا. حضرات محترم تقریباً 160 آیاتاں نے قرآن پاک دے وچ جن دے وچ اللہ نے صدیق دی شان بیان کی. ایک دی شان میں دساں کہ یار فلاں بندے دی اے بھی اچھائی ہے، اے بھی اچھائی ہے، اے بھی نیکی ہے، اے بھی اس بندے دے وچ نیکی ہے اور اچھائی ہے، اس بندے دی اے بھی شان ہے، اے بھی شان ہے. میں تے تو جھوٹا ہو سکدے ہاں پر جیندہ رب فرماوے کہ میرا صدیق سچا ہے، میرا نبی بھی سچا ہے، میرا صدیق بھی سچا ہے. وہ کتنا کو سچا ہے اور عظمت اور مقام والا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے شان قرآن میں بیان فرمایا. اور ایک نے میں اپنا یار فلاں بندہ فلانے دا یار ہے، فلاں بندہ فلانے دا دوست ہے. اللہ نے فرمایا ثانی اس نہیں اذ ہما فی الغار کائنات چپ کر جاوے میں رب دستا میرے نبی دا یار صدیق اکبر. اللہ نے خود فرمایا کہ میرے نبی دا یار صدیق اکبر. حضرات محترم حدیث مبارکہ میں ملتا ہے واقعہ غالباً صبح کی نماز سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی صف دے وچ کھلوتے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھان واسطے آئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل دے وچ خیال آیا کہ وضو میں نماز پڑھا رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وضو بنانے واسطے وضو کرنے واسطے باہر چلے گئے. اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھان دی، نماز نہیں دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدو مسجد نبوی دے اندر جو باہر سجدے چ گئے نے، مسجد نبوی دے دروازے دے وچ ایک نوجوان نورانی سونے چہرے والا لوٹا اٹھا کے نہ پانی دا کھلوتا ہوئے صدیق وضو کرنا فرمایا وضو کرنا. کیونکہ اس ٹائم نلکے نہیں سن، ٹوٹیاں نہیں لگیاں ہوئی سن جس طرح اج مسجداں وچ لگیاں ہوئی ہیں. اس سہولیت موجود نہیں سی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دابڑا لے کے کھلوتا سی. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں جب وضو کرن لگا تے دابڑا تھلے رکھ دیا، وہ جڑا پانی سی میرے وضو والا وہ دابڑے دے وچ جمع کیتا ایک بندے نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں وضو کیتا، وضو کر کے تے پھر نماز دے وچ شامل ہو گیا تے اللہ دے نبی کو رکوع دے وچ سی، رکوع وچ جڑا شامل ہو جاتا تے رکعت ہو جاتی.
فرماتے ہیں اللہ دے پاک محمد علیہ السلام رکوع دے وچ نے تے میں آ کے پچھلی صف دے وچ رل گیا، رکعت میری بھی مکمل ہو گئی۔ اللہ دے پاک محمد علیہ السلام جب نماز پڑھا رہی فرمایا صدیق تسی تے ایتھے پہلی صف وچ کھلوتے ہی ہن اندے وچ تر گئے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی پتا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہوا، سونیا میں نے دل دے وچ خیال آیا کہ یار میں وضو نواں بنا لا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں وضو کرن واسطے باہر نکلیا، پھر تسی رکوع دی حالت وچ سی تے مینوں ایتھے جگہ ملی ہے تے میں رکوع وچ شامل ہو گیا، رکعت میری ہو گئی۔ حضور نے فرمایا ابوبکر صدیق تینوں پتہ ہے کہ لوٹا پھڑن والا وضو کران والا کون سی؟ ابوبکر صدیق نے عرض کی تھی سونیا خدا جانے مصطفیٰ جانے، مینوں نہیں پتا، اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، وہ دسن کے سانوں پتہ چلے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جنہیں لوٹا پھڑیا سی نا وضو کران واسطے وہ جبرائیل امین سی۔ سبحان اللہ، قربان جاویے صدیق تیری شان اور مرتبہ جنہ جبرائیل وضو کیا کراوے، نوری فرشتیاں دا سردار، نوری فرشتیاں دا سردار جنہ وضو کران واسطے زمین دے اوتے دنیا تے موجود ہوئے اور دوڑ کے آوے۔ میرے نبی نے فرمایا صدیق پتہ ہے پانی کیڑا سی؟ سونیا خدا دا مصطفیٰ بہتر جانتے ہیں۔ میرے نبی فرمایا کہ حوض کوثر جنت کی نہر دا پانی سی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں سونیا پھر ایک دابڑا جنہیں پڑھیا سی وہ کون سی؟ میرے نبی فرمائے وہ میکائیل علیہ السلام سبحان اللہ کہ پانی ضائع نہ ہوئے، جنت کا پانی ہے، صدیق اکبر دا وضو کیتا ہوا پانی پھر میکائیل علیہ السلام جنت دے وچ لے گئے نے، اس حوض کوثر دی نہر دے وچ سٹیا۔ ماکھے قیامت تک آن والا جڑا بھی مومن آوے گا جنت دے وچ جائے گا، صدیق دے وضو والا پانی پیوے گا، صدیق دے وضو والا پانی پیوے گا تے اپنا کلیجہ سینہ ٹھنڈا کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا صدیق میکائیل بھی تیرے کول، جبرائیل بھی تیرے کول سی تے اسرافیل کتے سی؟ قربان جاویہ اسرافیل علیہ السلام کتے سن؟ سونا تسی بہتر جانتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اسرافیل میرے گوٹیاں مبارک نہ پھڑ کے کھلوتا سی سونیا جب تک صدیق نانا رلے رکعت دے وچ تے تسی رکوع تو نہیں اٹھنا۔ جیندے واسطے رکوع لمبا ہوئے انہوں صدیق آندے نے، جیندے واسطے سجدہ لمبا ہوئے انہوں حسین آندے نے۔ او صدیق اکبر ہے جیندے واسطے رکوع لمبا پیا ہوتا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام گوٹے پھڑ کے میرے نبی دے کھلوتے نے، سونیا رکوع تو نہیں اٹھنا، صدیق نو رل لین جاؤ، وضو پیا کر، قربان جاویہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان اور مرتبہ مقام بڑا بلند ہے۔ ایک دن حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بیٹھے ہیں، میرے نبی فرمائے جنت کے سردار صدیق اور عمر، فرمایا علی نہ صدیق نو تسی دسنا ہے نہ عمر نو دسنا۔ میرے نبی فرمایا میں خود دساں گا، انہاں نو خوشی زیادہ ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیونکہ اس ٹائم حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں سن اس محفل دے وچ۔ میرے نبی نے فرمایا علی جنت کے سردار ابوبکر صدیق عمر بن خطاب علی تسی جا کے نہیں دسنا، نہ صدیق نو دسنا ہے نہ عمر نو دسنا ہے، وہ محمد خود دسنا گا، وما یاتق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، جب تک رب نہ بلواوے نبی اپنی مدینہ بولتا ہی نہیں، جب بھی بولتا ہے اللہ کا قرآن بولتا ہے۔ فرمایا علی میں خود صدیق نو دساں گا کیونکہ انہوں نے خوشی زیادہ ہو گئی۔ حضرات محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان کیویں ہوئے؟
مختلف روایات ملتی ہیں، مختلف واقعات ملتے ہیں، ایک نہیں ملتا کہ کیونکہ مسلمان میں مختلف ملتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تقریباً 8 سال عمر سے 10 سال عمر سے میرے نبی دی 12 سال عمر سے جدو پہلا سفر تجارت واسطے کیتا تے میرے نبی بھی نام سان تے صدیق بھی نام سان۔ حضرت ابو طالب دے نال جڑا ملک شام واسطے تجارتی سفر کیتا، اس سفر دے پہلے سفر دے وچ تجارت دے میرے نبی دے نام صدیق اکبر بھی سان تے علماء نے لکھیا ہوئے سیرت کی کتاب میں کہتا ہے کہ سونا حبش دا بلال بھی نام سی۔ سیرت حلبیت مصنف نے لکھیا کہ ابو بکر صدیق بھی نام سان تے حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی نام سان۔ پہلے سب بچپن کی یاری سی حضور علیہ السلام کے نال 2 سال چھوٹے سن حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کی ظہری زندگی، لیکن سفر تجارت جب پہلی بار کیتا تو کٹھی کیتا، پھر جب حضرت ابو طالب نے انہوں نے واپس بھیجا کہ اگو یہودی نے انہوں نے حضور علیہ السلام کو شہید کر دینا، لہذا تسی انہاں بچیاں کو واپس بھیجا تے میرے نبی دے نال واپس صدیق بھی آئے تے حضرت بلال بھی واپس آئے۔ اللہ نے فرمایا سان یہ نہیں یہ جو مابلغار میرے نبی دے یار جو ہے اے نال نادر یار ہے، دنیا دے نال سفر دے نال جہاد دے نال رات نال اوکھے مشکل وقت بھی نال سوکھے وقت بھی نال تے غار دے وچ جدوں گے ادوں بھی نال تے ہن مزار وچ بھی نال قربان جاوی۔ اللہ نے جو ساتھی بنایا، اللہ نے جو یار بنایا، اللہ کے بعد پیغمبر علیہ السلام جدو بھی تجارت واسطے گئے تھے آخر کار پھر تجارت بھی اکٹھے کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے دا تجارت کی کپڑے کی تجارت کرتے سن تے اللہ دے نبی بھی انہاں دے نال سے حصے دار سن، اکٹھے تجارت کرنا، اکٹھے دوستی گزارنا۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں ہیں کوئی دن ایسا نہیں میری ہوش دے وچ کہ جدو محبوب ساڑھے گھر نہ آیا، فرماتے ہیں صبح میں ہوتے سن، اگر صبح میں ٹائم نہیں لگا تو رات میں لازمی ہوتے سن۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر روزانہ قربان جاویے جن دے گھر 2 جہانہ دا سردار رحمت للعالمین نبی آ جاوے انہوں تھوڑ کیڑی شاید ہے، کمی کیڑی شاید ہے۔ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ او عظیم انسان نے جنہاں دا 4 پشتاں نبی دے غلام اور صحابی رسول میں، باپ بھی صحابی، اپی بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، دوترا بھی صحابی، پوترا بھی صحابی، سبحان اللہ، 4 پشتاں۔ کوئی صحابی ایسا نہیں جنہیں 4 پشتاں صحابی ہو گئے، لیکن ابو بکر صدیق جنہیں 4 پشتاں نبی دے صحابی حضور دے امام کی حالت جناب چہرہ مبارک والدہادت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر کیتا، تقریباً انہوں نے 18 سال عمر سے شام کے وقت کا سفر کیتا تجارت واسطے، تجارتی قافلہ جاری آسی، شام کے وقت جا کے تجارت کرتے ہیں، مال و خرید و فروخت کچھ کرتے کچھ بیچتے مختلف طریقے دینا، جس طرح آج کل بھی منڈیاں میں لوگ جاتے ہیں، کوئی لین جاتا ہے جب دین جاتا ہے، کدی لے آتے ہیں کدی دے آتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید فرمان حمید نے ذکر فرمایا والذی اللہ نے فرمایا جنہیں
تجارت واسطے تجارتیاں دے نال کافرے دے نال شام دے وقت دا سفر پہ کرتے ہیں سفر کردیاں کردیاں راہ دے وچ تھکاوٹ محسوس ہوئی سارے کافرے نوں فرماندے نے کافرے والے ایتھے رک جاؤ ایتھے آرام کر لیندے آ ایک درخت ویکھی آوے سارا کافلا رک گیا ہے صدیق اکبر فرماندے نے میں اس درخت دے تھلے لمحہ پے گیا تھکاوٹ دور ہو جاوے سکون آ جاوے راحت آ جاوے فرماندے نے سکون کرن واسطے میں جدوں درخت دے تھلے لمحہ پیا میں ویکھیا وے لمحہ پین دی دیر درخت دی ایک ٹہنی میرے ول جھک گئی ہے درخت دی ٹہنی جدوں جھکی ہے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے جدوں درخت دی ٹہنی میرے ول جھک گئی ہے میں حیران ہو گیا یار سارے بندے موجود نے کسے ول درخت دی ٹہنی نہیں جھکدی میرے ول پہ جھکدی ابو بکر صدیق فرماندے نے میں ڈریا نہیں ڈردے کیویں اللہ نے انہاں نوں محبوب دا یار بنایا سی فرمایا صدیق ڈرنا نہیں خوف نہیں کرنا نبی دی حفاظت رب دے ذمے ہے صدیق دی حفاظت بھی رب دے ذمے ہے اللہ نے فرمایا صدیق نہ تے محبوب نو کوئی شہید کر سکے گا نہ صدیق نو کوئی شہید کر سکے گا نہیں تے قیامت تک بے ایمان لوگ رکھن گے دیکھو اللہ دے یار سن اللہ دے نبی اللہ دے محبوب سن اساں انہاں نو شہید کر دیتا ہے محبوب اللہ دے سن اساں شہید کیتا ہے لیکن اس نبی دے یار صدیق نو بھی شہید کیتا ہے اللہ نے فرمایا ایک بار نہ نبی دا ٹکا ہون دیواں گا نہ صدیق دا ٹکا ہون دیواں گا نبی دی حفاظت رب العالمین کرن گے صدیق دی حفاظت رب العالمین نے کیتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے جدو درخت دی ٹہنی میرے ول جھکی ہے فرماندے نے میں اکھاں دے نال ویکھیا ویندا واں ٹہنی جدو جھکی ہے جلدی دے نال آ کے جھکدی آئی میرے کن مبارک دے نال آئی ہے ہر ایک بندے جدو ٹہنی میرے کن مبارک دے نال آئے نے آ کہتے نے صدیق تینوں مبارک ہوے تیرا یار ہے مکے دا سردار ہے قریش دا سردار ہے بنو ہاشم دا سردار ہے اللہ دا سچا رسول ہے وہ نبوت اعلان کرن گے تسی اودے وزیر بن جاؤ گے درخت دی ٹہنی کہندی اس درخت نوں نہیں پتہ ہے صدیق اکبر فرمانے نے میں کھلوتا رہیا درخت دی ٹہنی نے آواز نہیں کیتی درخت دی ٹہنی کھلو کے بھی آواز دے سکدی سی پتھر تے درخت بھی بول سکدے سن جویں عام بول کے کہندے نہیں آمنا تینوں مبارک ہوے تو محمد دی ماں بنن والی حضرت حلیمہ سعدیہ نوں بھی مبارک کہندے نے کہ حلیمہ تینوں مبارک ہوے تو محمد دی دئی بن گئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے اس درخت کی ٹہنی میرے ول جھکی ہے اس درخت نوں بھی پتہ وے نبی دا یار ہے صدیق اکبر ہے تو اکڑ کے نہ کھلو ادب لو ادب دے لحاظ نہ ادب کر حیا کر نبی دا یار ایندے ول جھک کے جا ایندے ول جھک کے جا ایندے ول جھک کے جا کن مبارک دے وچ جا کے بشارت دے سونیا صدیق جب پیار پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان کرنا نبوت دا اپنی رسالت کا اعلان کرنا ہے تسی وزیر بنو گے پھر اوٹے نہیں کہندی درخت کے نالے جب اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر زندگی
تعالیٰ عنہ فرمانے دوسری روایت مختلف روایتاں میں دیا نے فرماتے ہیں تجارت واسطے ملک شام گیا ملک شام واسطے تجارت واسطے جدو گیا جاندیاں چلدیاں ملک شام وچ پہنچ گیا تجارت کردیاں رات میں ایک جگہ تے خیمہ لگایا ہے آرام تے سکون کیتا ہے فرماتے ہیں رات نو خواب دے وچ چند نظر آیا آسمان دا چند چودھویں دا چند چمکیا ہے جدو چمکیا ہے اتو اتر کے فرماتے ہیں خانے کعبے دے کول آیا ہے جدو خانے کعبے دے کول آیا ہے اس چند دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں سارے علاقے دے وچ پھیل گئے ہیں صدیق اکبر فرماتے ہیں ایک ٹکڑا میرے گھر بھی آیا ہے فرماتے ہیں ایک ٹکڑا میری گود وچ آیا ہے پھر سارے ٹکڑے اٹھے ہیں سارے ٹکڑے اٹھ کے مل کے چند دا چند میری گود دے وچ آ گیا ہے فرماتے ہیں جدو میرے گھر آیا میرے گود وچ آیا ہے میں جا کے دروازہ بند کر دیتا ہے جدو صبح دا وقت ہویا ہے بندیا کو پوچھدا یار مینوں رات خواب آیا ہے عجیب منظر ویکھیا ہے عجیب خواب ویکھیا ہے کوئی تعبیر دسن والا بندہ تلاش کرو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رات نو میں ویکھیا آسمان دا چن ٹوٹے ٹوٹے ہویا ہے پھر کٹھیاں ہو کے فرماتے ہیں میری گود دے وچ آیا ہے ان تعبیر کی ہے سارے تجارت والے کہتے ہیں ایتھے کوئی بندہ تلاش کردے ہاں سیدھے مسافراں جڑے کہ مقیم رہندے نے جنہاں دے گھر میں انہاں کول جا کے پتہ کردے ہاں لوگاں نے دسیا ہے بخیرہ راہب ایک رہندا ہے جنہاں نے تورات بھی پڑھی ہے زبور بھی پڑھی ہے انجیل بھی پڑھی ہے بڑیاں نشانیاں دسدا ہے بڑیاں پابندیاں تعبیراں دسدا ہے اس بابے کول چلے جاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے ہیں جب بخیرہ راہب دے کول گیا اپنے تخت دے تے چڑھ کے بیٹھا وے جب قریب گیا ابو بکر صدیق فرمانے ہیں تختوں اتر کے صدیق دے کول آیا ہے بخیرہ راہب دے کول آیا بندے حیران ہو گئے نے کہ یار اسی اجنبیاں مسافر
مولوی غلط گل ہے جڑا اندر انہاں کول بزرگاں کول دعا کرو دعا کرانا سنت نہ ہوندی تے پاک علی تے پاک عمر کو ایسے کرنی رحمت اللہ علیہ پر نہ جانتے میرے نبی نے خود بھیجا ہے پھر حضور نے فرمایا ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے میں خانہ کعبہ دا طواف نہ کر کے آؤں آپ کو سبحان اللہ میں خانہ کعبہ دا طواف نہ کر کے آؤں میرے نبی فرمایا جا عمرہ کر کے طواف کر کے لیکن جب دعا کرنا تے اپنی دعا دے وچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا حالانکہ آخر زمان نبیان دے نبی رسولان دے رسول تے عمر صحابی ہے میرے نبی نے فرمایا عمر میں محمد کو دعا یاد رکھنے یاد کرنے میرے واسطے بھی دعا کرنی ان کی وجہ سے میرے نبی نے عمر کی دعا دی لوڑ نہیں سی آن والی نسل کو سمجھانا سی دوسریاں کو دعا کرنا حضور دی سنت تے نالے پتہ چل جاوے جے کو نبی دعا کراویں تو عمر بن خطاب آندے لوگاں دے ابو بکر تے عمر تے ایمان شک کے مت ایمان تے شک کے نبی دعا عمر والو کروایا اور کوئی نہیں لگدا میرے نبی نے دلیل دیتی ثبوت دیتا ہوئے نہ صدیق تے ایمان تے شک نہ عمر تے ایمان تے شک اگر شک تیرا بدبخت ظالم گل کردا ہے تے لطف تے شک لیکن صدیق تے ایمان تے شک کوئی نہیں عمر تے ایمان تے شک کوئی نہیں اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون یمن دے وچ جدوں پہنچے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میرے تجارت دے نال لوگ بڑے سن آندے نے بزرگ بڑا پرانا ہے چھپایا داڑھی والا ہے پاپا ہو گیا وڈیرا ہو گیا ہے انہیں تورات بھی پڑھی ہے انہیں انجیل بھی پڑھی ہے انہیں زبور بھی پڑھی ہے حضرت محترم فرماندے نے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے چلو چلیے اس بزرگ دی زیارت کر لیندے ہاں بابا اندر اپنے پیٹ تو کپڑا ہٹا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں انواقی بندہ میں کہ تم آیا مسافر کہ تو یہ نہیں بیان دے پیٹ تو کپڑا میں نہیں ہٹانا کہ بابا عرض کرتا ہے جتو آئے ہیں اس پاک دھرتی دا واسطہ ہے یہ تو کپڑا ہٹا پیٹ کے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پہلا میں نے وجہ دس آندھے جی میں نشانیاں سواری دیکھیاں نہیں توڑے جو سواری نشانی ہے ایک رہ گئی تیری پیٹ دے اتے ناپ دے کولنا ایک کالا دل کا نشان ہے او نشانی میں دیکھنا چاہتا کہ یہ دل ہے کالا نشان ہے تے میں نبی دیار تو ہوئی تے نبی آخر زمان دا وزیر تو ہوئی تے میں او دیکھنا چاہتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب پیٹ کو کپڑا ہٹایا تے دل موجود سی اس بابے نے نا بڑے بڑے پھر بیٹے نا اکھاں دے اوتے آ گئے انہوں نے انجی کر کے صدیق دا چہرہ تکیا صدیق کو بیٹھے میں چہرہ تک لینے دے آخر زمان نبی ورن کدو آ گئے ہو سکتا ہے میری زندگی رابع نہ رابع نبی نہ میں کیا صدیق نو تبیک لیں صدیق دی زیارت کرنے دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جدو بابے نے مینوں ویکھیا نشانیاں سارا مل گیا تے پھر مینوں 14
شاعر انہیں سنائے تے نال آکھیا کہ میرے نبی نو اے سنا دینی میری شاعر اے شاعر میں لکھی نے حضور دی شان دے ہجے مینوں پتہ نہیں کدو آن گے کدو رسالت اعلان کرن گے لیکن اے شاعر میرے سنا دینی کیونکہ تو انہاں دا وزیر لگدا ہے نشانیاں تیرے وچ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں جو یمن دے وچ قافلہ جو آیا ساڈا کہ ابو جہل عتبہ شیبہ سارے سردار قافلے دی انتظار پہ کرتے سن کہ یار قافلہ آنا ہے ساڈا تے یمن دے وچ سارے مکے دی پہاڑیاں تے چڑھ کے کھلوتے سن ابو جہل بد سارے کو اگے دوڑ کے نہ آتے صدیق یار تے کم ویکھے ابو بکر صدیق فرمانے نے کی ہویا میرے یار ابو جہل نے انہیں نبوت دعویٰ کر دیتا اعلان کر دیتا ہے میں اللہ کا سچا رسول ہوں ابو بکر صدیق فرمانے نے اگر میرے یار نے آنکھ دیتے نا پھر اللہ کا سچا رسول ہی ابو جہل نے یار تو ہمیں ہی آنکھ دیتے تینوں کی پتہ تو تے یمن کیا ہمیں آندھا میں کیا یمن جا پر مینوں پتہ ہے میری جاری تیرے نالوں بولتی ہے محبوب نال مینوں پتہ ہے نبی صادق اور امین ہے کدی جھوٹ نہیں بولتا اللہ نے فرمایا واللہ دی جا پہ صدق میرا نبی سچا ہے بس سچا کا فرمایا تصدیق کرن والا صدیق بھی سچا ہے ابو جہل نے جا کے پوچھتا ہے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں چلو مینوں انہاں دی گل تے یقین تے ہے میں چلو پوچھ کے آندا انتظار پہ کرتے ہیں ابو جہل صاحب تولا بٹھا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے میرے نبی علیہ السلام کا دروازہ کھٹکایا اللہ کے نبی باہر آیا ابو بکر صدیق نے عرض کی سونے میں ایک گل کی تے ابو جہل کیا کرتا تھا کہ گل سچی میرے نبی فرمایا صدیق میں تینوں کی دعوت دینا تو میرا کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہو جاؤ ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تے ہو گیا پر دلیل تے دیو حضور فرمایا کہ 14 شاعر نے دسی ہیں 14 شاعر جڑے یمن دے بابے نے دسی نے او میں محمد سنا دیواں تے صدیق دلیلاں منگدا ہے جڑا شام دے ملک خواب ویکھیا سی چند تیری گود وچ نہیں آیا صدیق میرے کولو دلیلاں منگدا ہے جڑا تینوں درخت نے بشارت دتی سی سارے کو نبی دا غلام پہلا کلمہ پڑھن والا تو ہی ہوے گا ابو بکر صدیق نے جلدی دے نال یا ابو جہل کو ابو جہل بات ظالما میں پہلے ہی آکھیا میرا نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا اللہ نے فرمایا اللہ دی جا بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون میرا نبی بھی سچا تے یار صدیق بھی سچا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک اپنی شہر سارے میرے کے پڑھ لو تاکہ حضور کے ذکر دے ساڈا زبان گواہی دے کہ محبوب تہاڈا ذکر کردے ہیں زبان چمک